بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خلوص بے کراں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے شب برات، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ورلڈ اسلامک مشن الصفا کے ڈائریکٹر حضرت مولانا پروفیسر عبدالخالق نورانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم ان سے اس موضوع کے متعلق گفتگو کریں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع شب برات ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا شب برات کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے؟ جی بالکل، جہاں تک شب برات کا تعلق ہے جی، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں، ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات بلیسڈ نائٹ میں نازل فرمایا۔ پھر سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو سورہ قدر میں نازل فرمایا۔ یہاں مفسرین کے درمیان بہت ڈیبیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دونوں سے مراد لیلۃ القدر ہے، تو پھر اس میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے جس میں دو الگ الگ احکام ہوں تو دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ اچھا، تو تطبیق اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ پر نازل فرما دیا۔ اچھا، پھر شعبان کی 15ویں شب کو جسے لیلہ مبارکہ کہا گیا، اس سے ایک سال میں جتنے قرآن کریم کی جتنے احکام کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ہینڈ اوور کر دیتے تھے۔ اور جہاں تک کہ یہ شب برات کی بات ہے، شب جو لفظ ہے یہ پرشین کا ہے، برات عربی کا لفظ ہے، تو یہ شب برات ہمارے درمیان یہ مشہور ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی حدیثوں میں اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، الحمدللہ۔ اس شب برات یعنی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نجات کی رات، تو حضرت کس چیز سے نجات؟ سبحان اللہ، اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے اور جہنم سے آزادی کا اعلان کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، خاص طور پر اس رات کی جو حدیث پاک زیادہ اس میں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، a lot of goats۔ پھر ان بکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے جسموں پر، ان کے لیدر پر بال بہت زیادہ تھے۔ اچھا، تو اس کوانٹٹی کے ظاہر کرنے کے حساب بھی نہیں لگا سکتے، بے حساب۔ اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اس لیے اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت کیا صرف شب برات ہی کو ہم نجات کی رات کہتے ہیں یا کسی اور رات کو بھی؟ نہیں، بہت ساری راتیں ہیں لیکن یہ خاص شب برات کیوں؟ شب برات قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال، اچھا، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد محرم الحرام کی 10 راتیں اور دن ہیں۔ اس کے علاوہ بہرحال کہ اللہ نے جب قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں عرفات کی رات کا بھی ذکر ہے، لیلۃ القدر کا بھی قرآن شریف اور حدیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ جمعے کی رات کا بھی ذکر ہے۔ تو شب برات کا تو خاص طور سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان نصف شعبان کی رات ہو تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو اور دن کو روزے رکھو۔ بھائی صبر، بات دراصل یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ
جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے لیے تو ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات ہے. کیا بات ہے. یہ ہر روز کی بات ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف لا کر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے تندرستی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں. ہم سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کو تو ان کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ رات تو رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آتی تھی. اب یہاں یہ ایسی رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگنے والو، آؤ مجھ سے رزق طلب کرنے والو، اے اور مصائب و آلام میں مبتلا لوگوں آؤ میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. گویا اللہ تعالیٰ بندے کے قریب آ کر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور ہم سوئے رہتے ہیں. کیا بات ہے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پکارتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذرا اس رات کی اہمیت کے متعلق بتائیں گے. کافی احادیث ہیں. بہت ساری احادیث ہیں. جی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور بستر میں تشریف فرما نہیں تھے. میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا. مختلف روایات میں ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئی، دیکھا کہ حضور وہاں موجود ہیں. تو اس رات پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات کی فضیلت بتائی کہ اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے، لوگوں پر رحم و کرم کرتا ہے. تو اس طرح کر کے بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ان احادیث کی وہ راویہ ہیں کہ جنہوں نے خود حضور کو دیکھا بھی براہ راست اور حضور علیہ السلام سے سنا بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اس مبارک رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جی، اس میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام طویل سجدے فرماتے تھے. اچھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتے تھے. ایک دعا میں یہ ہے کہ یا اللہ، میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اے اللہ، جس طرح تو اپنی تعریف خود کر سکتا ہے، میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا. اپنی عاجزی انکساری. اور سبحان اللہ، پھر یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا اس رات قبرستان تشریف لے جانا جنت البقیع میں، تو ان مرحومین کے ایصال ثواب کا پروف بھی اس حدیث سے ملتا ہے، اور قبرستان کی زیارت کا ثبوت بھی اس حدیث سے ملتا ہے. الحمدللہ. حضرت حضور اتنے طویل، مطلب کہ اتنا طویل سجدہ فرماتے تھے، پھر اپنی امت کا خیال رکھتے ہوں. سبحان اللہ، ہر وقت امت کی بخشش کا یعنی کہ اتنی طویل سجدے میں عبادت تو ہے ہی، لیکن اپنی امت کا خیال کتنا کرتے. بھائی صاحب، پوری رات جو حضور عبادت فرماتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے، آخر میں مانگتے کیا تھے اللہ سے؟ اپنی امت کی بخشش مانگتے تھے. ہر روز اپنی امت کی بخشش مانگتے. حضرت ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین زمین کے قریب آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور پکار پکار کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا. یہ یعنی کہ پوری رات اور طلوع فجر تک جی شب برات یہی یہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خاصیت یہی میں نے عرض کیا نا کہ باقی عام راتوں میں تو رات کے آخری حصے میں، لیکن شب برات طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات. تو اس لیے یہ پوری رات ہمیں عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے. حضرت کہتے ہیں کہ اس رات میں مطلب کہ ایمان والوں کا، مومنین کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک فیصلہ کس حوالے سے؟ یہ سورۃ دخان میں ہے کہ جی ہاں، یفرق کل امر حکیم،
جتنے ریسپانسیبل فرشتے ہوتے ہیں جن کے جو کام ان کے ہینڈ اوور کیے ہوتے ہیں، ایک سال کا بجٹ اللہ تعالیٰ ان کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. اچھا. کن لوگوں کو اس سال کے دوران مرنا ہے ان کے نام اسرائیل علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں. کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں پروموٹ کرنا ہے، کن کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور کن کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کن کو رزق دینا ہے. پورے ایک سال کا بجٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. تو اس لیے جب ہمارا رزق تقسیم ہو رہا ہو، ہمارا مقدر اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہو، تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، ہم عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں سال کے دوران اپنی کرم نوازیوں میں وافر حصہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے جاتے، اور یعنی اس رات میں کہا جاتا ہے کہ قبرستان کی ہم زیارت کریں. ذرا ہمیں بتائیں گے کہ زیارت کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے بھائی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جا کر مرحومین کو سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. اچھا. ان کو سلام کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم پہلے یہاں آ چکے ہو، ہم بعد میں آنے والے ہیں. جی. تو قبرستان میں جانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، ہم اپنی قبر کو یاد کریں. لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک فنکشن کا ایک سما ہے جناب، اسٹال لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو کب ہم اپنی قبر کو یاد کریں گے، کب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے؟ قبرستان میں جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ تو ایک بہت ہی مطلب کہ سنجیدہ، جی بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. جی. لیکن وہاں جانے سے ہمیں قبر موت یاد آتی ہے اور ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. جی. اور پھر یہ ہے کہ اس قبرستان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم قبروں کے اوپر نہ چڑھیں. قبروں کے اوپر بھی لوگ کرتے ہیں. اور جب ہم کسی قبر پہ فاتح خوانی کریں تو قدموں کی طرف، کیونکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ بھی کون آیا ہے. کیا بات ہے. دیکھیے نا، وہ پہچانتا ہے تو وہ آپ کو دیکھ سکے کہ وہ منتظر ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا، کون آیا ہے ہمارا اور کون ہمیں اصالہ ثواب کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا. اور پھر وہاں پر قبر پہ جا کر مطلب کہ اس کے لیے فاتحہ خوانی یا ایصال ثواب کرنا. سبحان اللہ، یہ تو بہت ضروری ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ زندوں کا مردوں کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مسلمان کا، ایک مومن کا گریڈ بلند کرتا، اس کو اپ گریڈ کرتا. یعنی جنت کے ایک درجے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر والے درجے میں لے جاتا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے یا ربی انا لی ہاذی، یا اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ مجھے اتنی عزت آپ نے بخشی، اتنا اپ گریڈ کیا. تو اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کی اولاد کے استغفار کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے آپ کو اصالہ ثواب کیا، جو انہوں نے آپ کے لیے دعائے مغفرت کی. اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، ان کو اصالہ ثواب کرتے رہنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت ضروری ہے. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں، والدین کے انتقال کے بعد مطلب کہ ایصال ثواب کرتے ہی نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی یا سنی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی وہ اپنے لیے پڑھ لے یا کسی پڑھ کر کسی کو اصالہ ثواب کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان جس کے پاس کشف تھا، یعنی ایک ایسا علم ہے ڈیوائن انسپائریشن، اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرماتا ہے، اس نوجوان کے پاس کشف تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ کہا میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھا ہوا تھا، ابھی میں نے کسی کو اصالہ ثواب نہیں کیا تھا. میں نے جلدی سے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو اصالہ ثواب کر دیا. تو کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا. میں نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہا اب میری ماں اچھی حالت میں ہے.
تو کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کشف کے ذریعے سے مجھے حدیث کی صداقت کا بھی پتہ چلا اور حدیث کے ذریعے مجھے اس کے کشف کا پتہ چلا. جی تو یہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا آپ کے توسط سے جی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہمیں اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے, اپنے والدین جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی یہ گفٹ کرنا چاہیے تاکہ اللہ سب کی. سبحان اللہ. حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم اہل القبور کہتے ہیں, یا اہل القبور. ہم جب سلام کرتے ہیں کسی کو تو اس سلام کا تو جواب بھی ملنا چاہیے. جی بالکل. تو کیا مردے جواب دیتے ہیں؟ مردے جواب دیتے ہیں. کیا بات ہے. کیونکہ یہ ان کی برزخ کی زندگی ہے. اچھا. یہ برزخ کیا ہے؟ یہ قیامت اور اس دنیا کے درمیان ایک جگہ ہے, جی برزخ ہے. جی چاہے آدمی قبر میں ہو, چاہے کسی خدا نخواستہ کسی کی پلین میں ڈیتھ ہو جاتی, کہیں بھی, بہرحال وہ عالم برزخ میں ہے. اچھا. تو مرحومین جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں وہ آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں, بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جاتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور حضرت ایک بات میرے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ لوگ قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور کافی شور شرابہ ہوتا ہے, یعنی کہ اونچی آواز میں بھی, یہ کیا ہے؟ دیکھیے صاحب ثابت بھائی, حضور علیہ السلام سے جو ثابت ہے جی کہ رات کی تاریکی میں حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اچھا. اور حضور کا عمل مبارک ہمارے لیے سنت ہے. اچھا. تو آپ نے خاموشی سے دعا فرمائی, ہم کیوں چلاتے ہیں؟ اچھا. جب اتنے سارے لوگ مختلف قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں جی تو ہمیں اپنی آواز اپنے تک رکھنی چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو. جی اپنے اصال ثواب کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اپنے مرحومین کو وہ ثواب پہنچا رہا ہے. جی تو وہاں پر بلکہ وہ تو ایک جگہ ہی ایسی ہے, وہاں جا کر تو ہمیں جی دنیا کو خوف, بلا کر خوف آنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اٹھا کر یہیں لایا جائے گا. کیا وہ تو ایک موت کو یاد دلانے کی جگہ ہے. تو وہاں پر اس طرح کی باتیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جی ہاں. حضرت اس رات میں کچھ خاص عبادتیں کی جاتی ہیں؟ جی اس میں اب بڑی اچھی بات آپ نے کہی, میں ایک میسیج بھی دینا چاہ رہا تھا. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں جی حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز کا ذکر کیا ہے جسے صلاۃ الخیر کہتے ہیں. جی صلاۃ الخیر کیا ہے؟ یہ 100 رکعت نماز ہے, 100 رکعت ہے. ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ 1000 مرتبہ یہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ کوئی ریاکاری دکھاوے کی بات نہیں. جب ہم پاکستان میں تھے, ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم یہ باجماعت لوگوں کو یہ پڑھاتے تھے. اچھا. صلاۃ الخیر. جی یہ اور بھی بہت سارے نوافل اولیاء کرام سے منقول ہیں, لیکن میں تفسیر میں پڑھ کر بہت امپریس ہوا کہ انہوں نے لکھا جی کہ جس آدمی کے اوپر فرض نمازیں ڈیو ہوں, اچھا, وہ نوافل کیوں پڑھے گا؟ تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے اوپر قرض ہے, جو اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں, جی جی تو اس رات میں سب سے وہ نوافل کو چھوڑ کر اپنی فرض نمازیں ادا کرے, قضا عمری کرے. جی اور جس کے اوپر روزے ہوں, فرض روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا, کسی اور وجہ سے چھوٹ گیا, جی تو یہ جو دن آتے ہیں ان دنوں میں وہ فرض روزے کی قضا کر لے. اچھا. یہ جائے کہ وہ نفل, کہ ان کے نفل کا رینک بہت بعد میں ہے, جی پہلے جی فرض ہے. فرض ہے. تو میرا میسیج یہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو نمازیں ہمارے اوپر ڈیو ہیں, جو ہماری قضا ہو گئی ہیں, تو ان راتوں میں جب عبادت کے مواقع ملتے ہیں, لوگ اجتماعی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, جی جی تو آدمی اس وقت یہ کام کر لے, اپنی قضا عمری پوری کرتا رہے. جو الحمدللہ. حضرت یہ رات تو ظاہر ہے کہ توبہ اور استغفار کی رات ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا بھی پڑھا کرتے تھے, اللہم انک عفو. ذرا بتائیں کہ آپ یہ دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. جی یا غفور. یہ شب قدر میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور شب برات میں بھی, بلکہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے. جی جی اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی کہ یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, تو ہم کو بھی معاف فرما. اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, جی وظائف کرنے چاہیے, اور سب سے میں کہتا ہوں کہ سب سے قرآن شریف تو خیر اپنی جگہ کی عظمت مسلم ہے, تو یہ جو نوافل ہم پڑھتے ہیں جن کے اوپر قضا نمازیں ہوں, وہ پہلے وہ ادا کریں. کہ ان کو موقع ملے گا کہ اس رات
عبادت میں دل بھی لگا ہوا ہے، جی ساری رات مسجد بھی کھلی ہوئی ہے، جی ایک عبادت کا سما ہے، جی اس سما سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قضا عمری میں سے کچھ جو ہو سکے وہ الحمدللہ. ادا کریں. اور لوگ شب بیداری بھی کرتے ہیں، جی جی مطلب کہ رات جاگتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رات جاگنے کا مطلب ہی ہے عبادت کرنا. اگر ہم فضول باتوں میں وقت گنوا دیں تو فائدہ کیا یہ آپ ہوگا؟ نے بہت اچھی بات کی. بس کچھ لوگوں نے ان کی یہ ایک ان کا ذہن بن گیا ہے جی کہ اس رات جاگنا چاہیے چاہے کچھ بھی کرو. بھائیو جاگنے کا مقصد نہیں، یہاں اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے جی کہ جب ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہو، جب رزق تقسیم ہو رہا ہو، جی جب صحت و عافیت مل رہی ہو، جی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اللہ کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانی فرمائے. جی صرف جاگنا مقصود نہیں، اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہے. کیا بات ہے. ہاں ظاہر ہے اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، ورنہ پھر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ میں کہوں یہ بہت سینسیٹیو بات ہے کہ جب آدمی باتوں میں لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے، تو جب ان راتوں میں ثواب زیادہ ہے تو پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا. او ظاہر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسا ارینجمنٹ کریں کہ بھئی بات چیت کریں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، بلکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں. صحیح. حضرت ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر خاص طور سے مغرب کے وقت کچھ اہتمام کیا جاتا ہے نوافل کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عبادت میں شامل ہے. جی یہ سبحان اللہ، یہ جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، جی پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اچھا پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے. ہاں سبحان اللہ، یہ سیم بغداد شریف میں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کے مزار شریف پہ اچھا عراق کے سب سے بڑے عالم مفتی شیخ عبد الکریم المدرس رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے. ہم اچھا وہاں اس میں شامل ہوتے تھے. واہ، یعنی 2 رکعت الگ الگ کر جی کے بالکل، عمر درازی کے لیے، جی بالکل، رزق کے لیے اور آفات و بلیات آفات سے و بلیات سے بچنے کے لیے. جی. اچھا وہاں بھی ہم پڑھتے تھے ان کے ساتھ. یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی نا؟ جی جی بالکل. حلوہ. جی جی یہاں بھی ایک روایت ہے کہ لوگ اس موقع پر میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں. جی جی میرے خیال سے یہ تو جائز بھی ہے. اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. دیکھو، یہ آپ نے میرا ذہن اس طرف میں چلا گیا ہوں حدیث شریف کی طرف. جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. جی ان میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے. اچھا حدیث پاک میں ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی تو یہ جو رات آتی ہے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میٹھی چیز بنا کر اپنے سارے رشتہ دار جو ناراض بھی ہوں ان کے گھر بھی بھیج دیا جائے جی تو ان کی ناراضگی دور ہوگی کہ صلہ رحمی. جی صلہ رحمی، کہ اس نے ہمارا فلاں آدمی تھا، اس نے ہمیں یاد کیا. اور زیادہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں ان تک بھی پہنچائیں. باقی اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہے. جی ہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی بکرے ذبح کرتے تھے جی اور فرماتے تھے کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر دے کے آؤ گوشت. کیا بات. دیکھیے اب آپ حدیث پاک میں موجود ہے. موجود ہے الحمدللہ. حضرت اس رات کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ بھائی، ہمیں یہ توبہ کی رات ہے، جی یہ مغفرت کی رات ہے. اب آپ دیکھیے، کسی رات اگر کوئی خزانہ تقسیم کیا جا رہا ہو، کوئی سیلری میں انکریمنٹ لگنا ہو، تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ہمارے انکریمنٹ کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما رہا ہے، تو ہمیں اس رات ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک. اور دیکھیے، اس رات اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں کرتا، اور جو کنٹینیوسلی شراب پیتا ہے، ڈرگز لیتا، اس کو بھی معاف نہیں کرتا. اور جو ایک مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، تو یہ رات دل کی تطہیر کرنے کی رات ہے، پاک کرنے کی رات ہے کہ ہم ایسا ہو جائے کہ جہاں جہاں سے اللہ کی رحمت مانے ہو رہی ہے، رک رہی ہے، وہ برائی ہم اپنے اندر سے دور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہو.
کیا بات ہے حضرت. اب چند دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد ہے، یعنی کہ نصف شعبان کے بعد پھر ذہنی طور پر ہم مسلمان رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 29 شعبان 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ رمضان المبارک کا ریسیپشن ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ دیکھیے حدیث پاک میں یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو موجود ہے کہ رمضان شریف کا یہ ریسیپشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں ہمیں ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے، اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہم شیطان کو بلیم کرتے ہیں، شیطان کو ہی گرفتار کر دیتا ہے، برائی کی ساری قوتیں اریسٹ ہو جاتی ہیں، تو ہمارے لیے نیکیوں کا ایک موسم بہار آ جاتا ہے، ایک نیکیوں کا انوائرنمنٹ ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار ہو کے رمضان شریف کا استقبال کرنا چاہیے، تاکہ اس ماہ مقدس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو سمیٹ سکیں. الحمدللہ. اس بہت ہی پیاری نوٹ کے ساتھ میں اس پروگرام کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا حضرت، اور آپ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور شب برات کے حوالے سے اتنی اہم باتیں بتائیں. میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور MBC کا بھی، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی یہاں بلایا MBC میں. الحمدللہ جو پروگرام ریکارڈ ہوا، میں آپ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین کرام، اس بہت ہی پیاری گفتگو کے ساتھ آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کہ میں گفتگو کر رہا تھا ورلڈ اسلامک مشن الصفا کے ڈائریکٹر حضرت مولانا پروفیسر عبدالخالق نورانی دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ، MA گولڈ میڈلسٹ. تو انشاءاللہ الرحمن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم آپ کو رمضان شریف کی آمد پر رمضان مبارک کہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.